یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ میں حصہ لینے نہیں دے رہے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ڈھونڈا ہے؟ اغوا، چینا جپٹی، کاغذات، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے، اور یہ ہماری پالیسی ڈیسیجن ہے کہ جس شخص نے پریس کانفرنس کیا ہے وہ ہمارے سفر سے جا چکا ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں اب پنڈی کے لوگوں کو اپنے تئیں جو ہے سنبھالے، پی ٹی آئی کا نام استعمال نہ کریں۔ پنڈی جو ہیں خان کا ہیں، اور پنڈی کے لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری ذاتی خواہش ہے اگر میری سفارش ہوگی تو میں تو خان صاحب کو کہوں گا کہ عثمان ڈار کی والدہ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ ریکارڈ توڑ ووٹ پڑیں گے، یعنی ووٹ کاسٹنگ بہت زیادہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ریکارڈ توڑ شکست بھی ہوگی ان تمام پارٹیوں کی۔ 9 فروری کا جو سورج طلوع ہوگا نا، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے ایک امید، ایک خوشی، ایک یاس، یعنی ایک آسودگی کا پیغام لائے گا۔ ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے، میں ہوں وقار بغاؤ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سائفر کیس میں آپ کو سٹے مل گئی اور معاملات لگتا ہے کہ اب آپ کی فیور میں جا رہے ہیں عدالتوں میں؟ یہ سٹے بہت پہلے اگر ہو جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن یہ چونکہ وہ باز نہیں آ رہے ہیں عدالتیں نیچے کی، یہ وہی کر رہے ہیں جن سے ان کو روکا جاتا ہے یا جس میں پہلے فیصلے آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو جج صاحب ہیں سائفر ٹرائل کورٹ کے، وہ پہلے جو ان کی کارروائی ساری کا عدم ہوئی، حکم نامہ آیا، انہوں نے اسے کوئی سبق نہیں دیا، پھر وہی کام دوبارہ شروع کیا۔ تو اوپر کی عدالتوں کے پاس تو کوئی چارہ کار نہیں بچتا ہے سوائے اس کے کہ انلیگل پروسیڈنگز کو جو ہے سٹے کر دیں۔ تو اب آگے پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہے؟ آپ کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے وقت آ گیا ہے، چھینے جا رہے ہیں، آپ کے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ عدالتوں کے احکامات ہوتے ہیں، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت کا آرڈر پکڑا ہوا تھا، انہیں اٹھا کر دھکے مار کر لے گی پولیس۔ جی، یہ انتہائی انفارچونیٹ ایونٹس ہیں کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کون چھین رہے ہیں؟ پولیس والے۔ یعنی ان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ امیدواروں یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو تحفظ فراہم کرتے اور عدالتوں میں یا الیکشن کے آفیسر جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کے دفاتر میں لاتے۔ یہ الٹا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا الیکشن ہے کہ پنجاب پولیس اس پہ لگی ہوئی ہے کہ جی آپ کاغذات نامزدگی چھینیں؟ یہ جو ہو رہا ہے پنجاب پولیس کے ذریعے جو کرایا جا رہا ہے، ان تمام کا ذمہ دار آئی جی بھی پنجاب ہے، اور باقی ایک وقت ضرور آئے گا کہ ان واقعات کی بازپرس بھی ہوگی، پوچھا بھی جائے گا، کیونکہ بہت سارے امیدواروں کے واقع کاغذات چھینے گئے۔ آج مری سے ہمارے امیدوار کے پروپوزر اینڈ سیکنڈر کو اٹھا لیا، تو لہٰذا ریمیڈیز ہیں ہمارے پاس، ہم نے وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ کل میں نے ان کو کہا کہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ سے رجوع کریں، لیکن پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے نا۔ سر، پاکستانی تو سوچیں گے، آپ لوگوں کے پاس اس وقت موقع ہے اور آپ کو اٹھایا جا رہا ہے، انتخابات تو اسی طرح اسی پکڑ دگڑ میں اور دھکا مکی میں گزر جائیں گے، تو آپ اس بدماشی سے کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ کا تو سروائیول مشکل ہے۔ بس ایک طریقہ ہے ہم سے جیتنے کا کہ یہ 25 کروڑ ووٹر کو اٹھا لیں۔ اچھا، اگر یہ 25 کروڑ عوام کو اٹھا سکتے ہیں تو پھر تو یہ جیت جائیں گے، لیکن یہ گنتی کے پروپوزر سیکنڈر ہیں، گنتی کے امیدوار ہیں۔ ہمارا امیدوار اگر نہ بھی پھرے نا، ووٹ جو ہیں اس کا بیلٹ پیپر میں رقم ہو چکا ہے بلے پہ۔ خان صاحب بار بار خود یہ کہتے آئے ہیں کہ میری کمپین ہو چکی ہے، جو رہی صحیح کمپین تھی وہ پنجاب پولیس نے پوری کر دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں یا جو کچھ بھی مار کٹائی چل رہی ہے، یہ آپ کی پروموشن ہو رہی ہے؟ یہ ہماری کمپین ہی ہے نا۔ اچھا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ جن کا کام ہمیں تحفظ دینا تھا، سیکیورٹی دینا تھا، انسانی تعظیم دینی تھی، جو ہمارا آئین کہتا ہے، وہ جناب خواتین کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو رگید رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، چینا جھپٹی جاری ہے۔ یہ قانون کا تو اب نام لینا ہی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ مذاق تو ہمارے پورے اقدار کے ساتھ ہیں، اور یہی حرکتیں کر کے وہ جو رئیس عوام ہیں جن کی نظریاتی وابستگی پی ٹی آئی یا خان کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی اب خان کے اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں قافلے میں، اور یہی ہماری کمپین ہے۔ اس سے بہتر کیا کمپین ہماری ہو سکتی ہے؟ ہم تو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ووٹ مانگنے جا رہے ہیں، جو ہمارا آئینی قانونی حق ہے،
اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ میں حصہ لینے نہیں دے رہے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ڈھونڈا ہے؟ اغوا، چینہ جپٹی، کاغذات، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور جو یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو بار بار بتا دوں، 9 مئی کے نام سے انہوں نے ڈکوسلا چلایا کہ 9 مئی سے لوگ شاید پی ٹی آئی سے متنفر ہو جائیں۔ اثر الٹا ہوا۔ 9 مئی پہ جو ہیں جتنے لوگ پی ٹی آئی سے وابستہ ہوئے ہیں، 9 مئی سے بہت پہلے جو ہیں بہت کم تھے۔ تو ان کے تمام جو ہر عمل ہیں اس کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی کمپین کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی شہرت، پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کی وابستگی اور خان کے ساتھ لوگوں کی محبت کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ سر عمران خان کی محبت بڑھ رہی ہے، لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا میں اسپیشلی ایک تقسیم ہے، یا ان کے اختلافات ہیں، وہ ایک بہت سی چیزوں میں ان کے اختلافات ہیں۔ یہ پالیسی کا اختلاف ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، یا پھر پروفیشنل جیلسی ہے، عمران خان کے قریب ہونے والوں سے جیلسی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں، آپ کون سے اختلافات کی بات سر کر رہے ہیں؟ لطیف کھوسہ صاحب کے اور آپ کے اختلافات کی باتیں چل رہی ہیں، دوسری جانب شعیب شاہین صاحب کے ساتھ آپ کے اختلافات کی باتیں نہیں، جاری ہیں۔ لطیف کوسا تو میرے مربی ہیں، میرے مہربان ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں۔ اور شعیب شاہین صاحب کے ساتھ؟ شعیب شاہین کے ساتھ میرے اختلافات ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ کس چیز پہ میں اختلافات کروں؟ نہ وہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نہ میرے کیسز میں ان کا کوئی کام ہے، نہ میرے کنونشن میں ان کا کوئی کام ہے۔ وہ اپنا کام کرے، لہذا اختلافات کی تکی نہیں بنتی ہے۔ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہینڈلر سے بھی آپ کے حوالے سے ٹویٹس کی جاتی رہی اور جو میرے خلاف بولے گا میں اس کو 10 سے ضرب دے جواب دیتا ہوں، اچھا، وہ چاہے اے ہو، بی ہو، یا ان کے باپ ہو۔ معاف میں کسی کو نہیں کرتا ہوں۔ انتخابی سیاست میں آپ چلے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیمور جگڑا سے بھی آپ کے اختلافات ہیں۔ نہیں، تیمور جگڑا سے کے ساتھ تو میں تو ان سے زندگی میں ملا ہی نہیں ہوں۔ میں تو تیمور جگڑا صاحب کو ابھی تو جب یہ منظر عام پہ آئے تو تب میں مطلب ہے ان کے ساتھ میری شناخت ہوئی، شاید ایک آدھ دفعہ میری بات ہوئی ہے۔ باقی انہوں نے ایک بیان دیا تھا جو انہوں کو نہیں دینا چاہیے تھا کہ جی آپ پشاور نہ آئیں۔ پشاور دیکھیں، میں پشاور میں پلا بڑا ہوں، تعلیم حاصل کی ہے، میرا خاندان ہے ادھر، میرے گھر ہیں وہاں پہ۔ تو کوئی مجھے یہ کہیں کہ آپ پشاور نہ آئیں تو لازماً برا تو لگے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں جدھر بھی جاؤں یہ پارٹی خان کی ہے، اور یہ خان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ خان کے پارٹی فیصلے پہ سوالیہ نشان اٹھائے۔ اور دوسری بات یہ میں پشاور کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، پشاور میں میں نے پوری تعلیم حاصل کی ہے۔ پشاور میں میں نے جوانی، میری نوکری، سب کچھ پشاور میں گزری ہے۔ میں پشاور کے لوگوں کے ساتھ زندگی بھر جو ہے وہ ایک محبت ہے پشاور شہر کے ساتھ جو رہے گی۔ نہ میرا شوق ہے پشاور میں آنے کا، میں نے تو اگر زیادہ سے زیادہ میں چاہتا تو اسلام آباد سے لڑتا اپنی ٹھیک، سہولت کے لیے۔ خان کا فیصلہ تھا، اور ضروری نہیں ہے کہ میں پشاور سے لڑ لوں، میں لکی سے لڑ لوں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے سرے سے لڑوں ہی نہیں۔ لہٰذا اپنے جو ہے انرجی جو ہے کسی اور کام کے لیے رکھ لیں، کمپین کے لیے رکھ لیں۔ انشاءاللہ میں لوگوں کے ساتھ فرکشن بنانے والا آدمی نہیں ہوں۔ سر ٹکٹس کی تقسیم ہے، یہ ٹکٹس کی تقسیم خواہشات کی تکمیل ہے یا پھر میرٹ ہے؟ یہ میرٹ کیسا ہے کہ جو لوگ گرفتار ہیں انہیں صرف ٹکٹس دیے جائیں؟ کیونکہ ماضی میں تو پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں کو ٹکٹس دیے جو جیت کر آنے والے تھے، اس دفعہ تو آپ جیسے لوگ ہیں، وکلا ہیں، دیگر لوگ ہیں جو پہلے جنہوں نے سیاست نہیں کی، تو وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں؟ ساری زندگی ہم نے سیاست کی ہے، آپ نے ہماری سیاست دیکھی انتخابی ہے؟ سیاست نہیں کی؟ انتخابی سیاست بھی آپ دیکھ لیں نا، اچھا، جو سیاست ہم نے کی ہے 6 مہینوں میں، لوگ 60 سالوں میں اتنی سیاست میں نہیں کما سکتے ہیں۔ نام، وہ ریپوٹیشن۔ تو عمران خان کی وجہ سے ہے، کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا اور ہو تو عمران خان کے ساتھ تو پورا پاکستان ہے۔ اچھا، اس عمران خان کے ساتھ ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ عمران خان کے نام کو، عمران خان کے ووٹر کو، عمران خان کے فالوور کو، عمران خان سے محبت کرنے والوں کو ایکٹیویٹ بھی کرنا ہے، ان کو حوصلہ بھی دینا ہے، ان کو ہمت بھی دلانی تھی۔ تو لہذا خان کا نام ہے، خان کی چاپ لگی تو یہی تو ہم نے ہر بار استعمال کیا کہ اسی پہ لوگوں کو ہم نے کراؤڈ کو پل کرنا شروع کیا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ آ کے محبت دے رہے تھے۔ تو لہٰذا صرف سیاست نہ کرتے، یہی سیاست اور ساری زندگی میرے بزرگوں نے کی ہے، تو لہٰذا خان کی محبت ہے ہی دل میں۔ ہم نے خان کے لیے جو خان کو ضرورت تھی جس وقت میں، اور پارٹی کو ضرورت تھی، لہذا یہ سیاسی یہ کوئی ہر کوئی کر سکتا تھا، وہ کلامی بھی ہر کوئی کر سکتا تھا۔
لیکن اس کے لیے جو ہے آپ نے اپنے انرجیز کو جو ہے اسٹریم لائن کرنا ہے، حوصلہ ماسٹر کرنا ہے، اور پھر اس میں جتنے رشتے وہ سب آپ کے سامنے آئے. تو اللہ کے فضل سے خان کے سامنے سرخرو ہوا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے. سر آپ نے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی، وہ تو کہتے ہیں میں خان کا مجاہد ہوں، میں کرسی پر بیٹھ کر بھی خان کے خلاف حرف نہیں آنے دیا. آپ نے تو سخت بیان داغ دیا میں کہ نے میں سخت بیان نہیں دیا، میں پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور اگر میں پالیسی پہ کوئی بیان دیتا ہوں تو یہ خان کا بیان تصور ہونا چاہیے. میں نے اس حوالے سے اسپیسیفکلی خان صاحب سے رہنمائی لی، اور یہ ہماری پالیسی ڈیسیجن ہے کہ جس شخص نے پریس کانفرنس کیا ہے وہ ہمارے سفر سے جا چکا ہے. تو شیخ رشید صاحب آپ آج کل یہ کر رہے ہیں، کبھی ایک کو پکڑ لیتے میرے حق میں بیان دو، کبھی دوسرے کو. یہ کوثر صاحب کی جو آپ نے بات کی نا، وہ کوثر صاحب نے شیخ رشید صاحب نے ان کو کہا کہ جی میرے حق میں کوئی بات کرو، تو اسی طرح پرویز الہی صاحب نے ان کے حق میں بات کی. یہ باتیں بے شک یہ میرے بزرگ ہیں اور میرے لیے واجب الاحترام ہیں، لیکن پارٹی کا ڈیسیجن یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں اب پنڈی کے لوگوں کو اپنے تئیں جو ہے سنبھالے، پی ٹی آئی کا نام استعمال نہ کریں. پی ٹی آئی کے تمام ووٹر اور تمام راولپنڈی تنظیم کو میں کہتا ہوں، اور تمام راولپنڈی کے عوام سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ دونوں سیٹیں جن پہ شیخ صاحب کی فیملی جو ہیں کنٹیسٹ کرتی ہیں، ان پہ ہمارے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کی ہوئے ہیں. ہم ان پہ الیکشن لڑیں گے، اور ہم شیخ صاحب اور جتنے بھی دیگر تمام کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو شکست دیں گے. پنڈی جو ہے خان کا ہے، اور پنڈی کے لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لہٰذا بے شک شیخ صاحب جو ہیں لگے رہیں، لوگوں سے بیانات دلواتے رہیں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ پالیسی ڈیسیجن یہ ہیں، آپ نے ہمیں فیس کرنا ہے. اور 8 تاریخ کو آپ بیلٹ باکس میں دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے زیادہ ووٹ نکلتے ہیں یا آپ کے نکلتے ہیں. سر فواد چودھری صاحب بھی آپ کے ساتھ رہے، وہ آج کل آپ سے الگ ہیں، مگر محبتیں وہ آج بھی دکھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوگا کیونکہ وہ آزاد الیکشن؟ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آڑے وقت میں خان کو چھوڑا ہے اور لوگوں کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اگر ہم ایسے لوگوں کو واپس لینا شروع کر دیں. اور یہ خان صاحب سے میں نے بات بھی کی ہے، اور یہی فائنلی ڈیسائیڈ ہوا ہے. ان سب کے لیے راستے بند ہیں. یہ ابھی مجھے بتا رہے تھے جہلم والے کہ وہاں پہ بھی یہی سلسلہ ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے استعمال ہو رہے ہیں. عنقریب ہی 10 تاریخ تک ہم اپنے ٹکٹ جو ہیں پارٹی جو ہیں وہ فائنلائز کر دے گی. تو لہٰذا یہ ابہام نہ رہنا چاہیے، ہم اپنے امیدواروں کو ہر جگہ پہ کاپی رائٹس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. جی ہاں. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ سارے لوگوں کو جو اس وقت مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ گئے، وہ لوگ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں جو ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے پہلے ہی 9 مئی یا 9 مئی کے بعد یا ان دنوں میں؟ جو لوگ جینوئنلی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ سب نے دیکھا جان بچانا ضروری ہو گیا تھا، اور یہی جو ہے قانون بھی کہتا ہے کہ جہاں پہ بندے کو اپنی زندگی کے لالے پڑ جائے تو روپوشی جو ہیں وہ پھر اس کی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے. 10 سال کے روپوش لوگوں کو زندگی عدالت کے لالے پڑتے تھے اسی لیے پریس کانفرنس بھی تو کر رہے تھے. نہیں، جو یہ زندگی کے لالے نہیں تھے، بزدل لوگ تھے تو پریس کانفرنس کر تو رہے جو تھے. ملک چھوڑ کر چلے گئے وہ دلیر تھے. نہیں، میں یہ دیکھیں، آپ یہ دوسرا پیمانہ آپ استعمال کر رہے ہیں نا. ان حالات میں جن لوگوں کو جہاں پہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے تھے، خان کی پالیسی تھی انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ. انڈر گراؤنڈ آپ ادھر ہوتے ہیں یا بیرون ملک ہوتے ہیں ایک ہی بات ہے. جو بیرون ملک گئے ہیں جن کو جان کے لالے پڑے تھے اور جو یہاں پہ انڈر گراؤنڈ ہیں ابھی تک، وہ پارٹی کی پالیسی ہے اور وہ پارٹی پالیسی کے تحت وہاں ہیں، اور جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ سرنڈر کریں گے. آخر میں سر عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے حوالے سے بتا دیں، وہ پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑ رہی ہیں؟ اس پہ کوئی رہنمائی میں نے خان صاحب سے نہیں لی ہے. ذاتی طور پہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس محترم خاتون اور ان کی جو خاندان ہیں جن کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، میری ذاتی خواہش یہ ہے اگر میری سفارش ہوگی تو میں تو خان صاحب کو کہوں گا کہ عثمان ڈار کی والدہ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنا چاہیے. پنجاب کی پالیٹکس پر کیا کہیں گے؟ پنجاب میں بہت سے آپ کے لوگ روپوش ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں، کنونشن آپ کروا رہے ہیں. جی ہاں، ابھی ہم تقریباً 3-4 ایام میں گزار رہا ہوں. اگلے ہفتے سے سندھ میں، کراچی، حیدرآباد میں میرے جلسے ہیں، پھر کوئٹہ جا رہا ہوں. 10 تاریخ سے ہم پنجاب میں آ رہے ہیں. پورے پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں ہم جلسے کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ امیدواروں کو ٹکٹ مل جائیں
تاکہ یہ جو ابہام ہے یہ بھی ختم ہو جائے. ٹھیک. سارے امیدوار ہمارے سامنے آئیں گے، باہر آئیں گے، جلد سے وہ ارینج کریں گے. تو لہذا جلدی نون لیگ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے سر پنجاب، قلعہ توڑ پائیں گے؟ یہ قلعہ پہلے کبھی رہا ہے ان کا؟ ہاں جی، 35 سال اقتدار ہے سر. اقتدار رہا ہے. چینا جبٹی کا ان کا اقتدار ہے، مانگے تانگے کا ہے، ڈیلو کا اقتدار رہا ہے. یہ ان کی تاریخ ہے نا. تو ایک اور ڈیل ہو جائے گی، ایک اور ڈیل کامیاب ہو سکتی ہے. نہیں، کیا کامیاب ہو سکتی ہیں؟ 8 فروری کا جو ووٹ ہے نا، یہ اب صرف ووٹ تک نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں لوگ، دو باتیں ہوں گی جو میں اپنے تجربے، اپنے وجدان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اور اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. ایک تو ریکارڈ توڑ ووٹ پڑیں گے، یعنی ووٹ کاسٹنگ بہت زیادہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ریکارڈ توڑ شکست بھی ہوگی ان تمام پارٹیوں کی. کبھی زندگی میں انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. یہ جو بھی بتا رہے ہیں نا پنجاب میں ان کی یہ پوزیشن ہے. 8 فروری جو ہیں وہ ان کے لیے ہزیمت کا دن ہے، شرمندگی کا دن ہے. ان کی سیاست جو ہے وہ ان کی تدفین ہونے والی ہے انشاءاللہ. 8 فروری کو 9 فروری کا جو سورج طلوع ہوگا نا، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے ایک امید، ایک خوشی، ایک یاس، یعنی ایک آسودگی کا پیغام لائے گا. ایک نقیب ہوگی یہ صبح ہماری آزادی کی، ہماری کامیابی و کامرانی کی. اور انشاءاللہ پاکستان میں اس دن جو کرپٹ اشرافیہ ہیں، جو لینڈ مافیا ہیں، جو سیاسی بازیگر ہیں، اور جو ڈیلے کرنے والے ہیں، اور جو ناخداؤں کو خدا بنا بیٹھے ہیں، ان سب کی سیاست جو ہے، ان سب کی جو تاریخ ہے، وہ قبر میں تدفین ہوگی. اور پاکستانی جو ہیں انشاءاللہ خان کی قیادت میں ایک نئے پاکستان میں داخل ہوں گے. مروت صاحب شارٹلی بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ پر امید ہے کامیابی کے حوالے سے. 8 تاریخ کو اگر آپ کی کامیابی نہیں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں ملتی، تو آپ اس کو ڈیل کا نام دیں گے، دھاندلی کا نام دیں گے، یا پھر نہیں، داندلی تو ہو رہی ہے نا. میں نام کیوں دوں گا؟ داندلی تو یہ کر رہے ہیں، روک دینا. یہ دھاندلی تو نہیں رک رہی، یہ تو چل رہی ہے. تو یہ داندلی اگر کریں گے، اس داندلی پہ کوئی الیکشن جیتے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو اس وقت دیکھیں گے کہ یہ مزید کتنے گٹھیا بنتے جا رہے ہیں، کتنی ان کی چہرے مزید قریب ہوتے جا رہے ہیں. 8 فروری تک یہ کیا کیا حرکتیں کریں گے یہ تو ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ تو خود ہی انہوں نے پلان بنائے ہوئے ہیں. اس سے بھی بری باتیں ہوں گی. میں تو کہتا آیا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیز میں نکلنا چاہیے. جتنے دبیں گے یہ مزید دبائیں گے. جتنے آپ ریپلس کریں گے، کے پی میں کیا، اب ہیں کسی کی ضرورت کہ وہاں کے پی کے پشتونوں کو جو ہے دبا سکے. بلوچستان میں دیکھیں، پنجاب میں بھی یہی ہوگا اور یہی ہونا ہے. شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ. شکریہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.